کہ 3 سال بعد دوبارہ اسی آدمی سے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اگر 3 طلاقیں دی تھیں تو پھر نہیں رہ سکتے، اگر 3 سے کم دی تھیں تو رہ سکتے ہیں۔ اچھا، وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا حرج ہے، گناہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ چیز اس کی شریعت میں تاکید ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے دعائے قنوت سیکھیں۔ ہاں، جب تک نہیں سیکھ پاتے یا مشکل ہو رہا ہے، بعض لوگوں کی بڑی عمر ہو جاتی ہے، پھر ان کی زبان پہ الفاظ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو چونکہ درود شریف بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو باہر کیسے نکلیں؟ پیچھے کافی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل آئے گا۔ کوئی بات نہیں، آنے دیں خلل، آپ نکل جائیں، کھڑے رہنا وہاں جائز نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کو سینے میں درد ہوا، ہم سمجھے کہ گیس کا درد ہے، جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے ساری کوششیں کی، پھر ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو ان کا انتقال گھر پر ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے بھائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی آثار نہیں ہے۔ اب ہمارے بعض رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے ابو کے ساتھ زیادتی کی، اور اگر جلدی لے جاتے تو ابو بچ جاتے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اپنے باپ کو نہیں مارنا چاہتا، رشتہ دار منفی باتیں کر کے غم بڑھاتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کو بولو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ تو آئندہ یہ احتیاط کریں، کوئی بھی بیمار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، خود سے فرض نہ کر لیں کہ گیس کا درد ہے تو، لیکن جو ہوا وہ ہو گیا، بس اب اس کو بھول جائیں۔ آپ کوئی زیادتی نہیں کی آپ نے، ابو کے لیے توبہ استغفار کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، آئندہ بہرحال احتیاط کریں آپ۔ لیکن جو رشتہ دار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ منفیت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے طنز کرنا۔ ایک تو باپ کے مرنے کا غم ہوتا ہے، اوپر سے یہ اس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے۔ اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں، پبلک کے سامنے اسلام اگر قبول نہیں کر رہا ڈر کی وجہ سے تو اکیلے میں کر لے، لیکن یہ الفاظ اس کو زبان سے کہنے پڑیں گے کہ اللہ میں نے اپنا ہندو مذہب چھوڑ دیا اور میں اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ صرف یہ مان لینا کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور دل میں یقین ہو جانا کہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ یقین ہونا کافی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ فرعون کو بھی تو دل سے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون نے زبان سے انکار کیا لیکن دل میں فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہاں، پبلک کے سامنے اقرار کرنے میں اگر جان کا خوف ہے کہ گھر والوں کے سامنے میرا راز فاش ہو جائے گا، جان سے مار دیں گے، تو اکیلے میں اقرار کر لے، یعنی کلمہ شہادت زبان سے کہنا پڑے گا اس کو کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اگر یہ الفاظ کہے تھے، بے شک چھپ کے کہے ہوں، اللہ سے کہے ہوں، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نکاح درست ہے۔ مفتی صاحب میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے، جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے، براہ مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آنے دیں چہرہ، اس چہرے کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو ذمہ اللہ نے جو شریعت نے جو کام لگایا، آپ اس کام کو فوکس کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو چہرے آتے رہیں آنے دیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، شریعت میں بیوی کو کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا؟ اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کن صورتوں میں شریعت نے بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، اس میں میں نے ادھوری بات کی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو اچھا عمل نہیں سمجھا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں، پھر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بعض صورتوں میں بہرحال اجازت دی ہے شریعت نے، اب اس پہ میرا تفصیلی بیان ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، مل جائے گا آپ کو۔ اصل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، محبت کے ساتھ رہا جائے، وہ باندی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہے، اس کو رسپیکٹ دیں آپ۔ لیکن بعض صورتوں میں بہرحال شریعت نے گنجائش دی ہے اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی، کیونکہ سربراہ کو اگر اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنا حکم زبردستی منوا سکے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ سربراہ ہے نا، تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ جب کوئی وہ ایسا لا جو ہمارے فائدے کے لیے جب وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اگر ہم اس کو نہیں فالو کرتے تو گورنمنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ دے سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے۔ تو مرد بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے،
شریعت نے مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر آپ کے ماتحت جائز باتوں میں بھی آپ کی بات نہیں مان رہے اور اس سے فسادات ہو رہے ہیں تو حتی الامکان تو برداشت کریں آپ. سب گھروں میں سب کچھ اونچ نیچ چلتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس میں شریعت نے پھر اجازت دی ہے، مرد کو یہ اتھارٹی دی ہے، وہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. تو اس پر میرا تفصیلی بیان ہے، آپ وہ سن لیں. اور ایسے پرسنل نوعیت کے مسائل چینل پہ نہ پوچھا کریں، کیونکہ میں جب بتاؤں گا تو اس سے جو پہلے ہی سے ظالم جابر مرد ہیں نا، جو بد اخلاق ہیں، وہ جری ہو جاتے ہیں اپنی بے گناہ عورتوں پہ اور ظلم بڑھ جاتا ہے. کچھ مرد ویسے ہی جنگلی ہوتے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں بہت اس طرح بعض علاقوں میں ظلم ہوتا ہے، کوٹتے ہیں ڈنڈوں سے بلا وجہ ایک ذرا سی باتوں پہ، تو وہ اور جری ہو جاتے ہیں پھر ان چیزوں سے. تو ایسے موقع پہ اپنے حالات بیان کر کے کسی مفتی سے اپنے پرسنل حیات کہ بھئی میری بیوی کے یہ حالات ہیں، تو ایسی صورت میں کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ اس پہ میں سختی کر سکتا ہوں. تو پرسنل اپنے حالات کال کر کے یا کسی کو بتا کے، جو ماہر مفتی ہو اس کو بتا کے اس سے شرعی حکم پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3 بچے بھی ہیں، 3-4 بچے بھی ہیں. اب ایک عورت نے جو ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، اس خاتون کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شادی ہو گئی، 4 بچے ہو گئے، اب آ کے بتا رہی ہے، تو اس بات کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے. اگر پہلے سے مشہور ہو کہ ان دونوں نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو دونوں میں علیحدگی کرائی جائے گی. اور اگر بعد میں آ کے کسی نے بتایا تو شرعی گواہی کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ پراپر 2 مرد گواہی دیں جنہوں نے اپنی جو یعنی ثقہ ہو، یا عورتیں گواہی دیں، کوئی ایک عورت نہیں ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب مکمل ہونا چاہیے. تو ایسے ایک عورت کے کہنے سے اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. تو یہ اطمینان کے ساتھ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں، اور اس خاتون سے کہیں کہ اب آپ جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو میاں بیوی کے رشتے میں. بالفرض اگر آپ کو علم ہے کہ پیا بھی ہے تو آپ سے اس بارے میں اب سوال نہیں ہوگا، شریعت نے ہمیں ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ کرنے کے حکام دیے نہیں ہیں، تو ہم شریعت کے مکلف ہیں. اگر آپ کو یقین بھی ہے نا کہ پیا ہے تو بس اللہ کی نظر میں یہ میاں بیوی ہی ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں. قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بالکل ناجائز ہے. ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ میں نے کسی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ چلا بھی دیں. اس زمانے میں بالکل اجازت نہیں. جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جوا جائز نہیں ہے. ہوتا یہ کہ پیسے جمع کر کے کھیلتے ہیں تو جو ٹیم جیت جاتی ہے سارے اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جوا ہے. ان برائیوں سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہے. اور اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت کیا ہے؟ الا المصلین، نماز کی بہت سخت پابندی. اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا. اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے. دیکھیں شریعت میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں. ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو. یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے. اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے. احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا. وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے. پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے. غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے. تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہے وہ.
تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا. جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی. ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے بس چلو ویسے پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو. تو غسل ہو گیا, وضو ہو گیا, یہ ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں. تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نہ غیر مقصودہ میں. وہ بذات خود مقصود نہیں ہے. بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے, دشمن کا شر ٹوٹ جائے. تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا, سلو ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے, تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی. بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود, یعنی اول نظر میں دیکھا جائے, اول نظر میں, میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے, اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں کر رہے ہوتے. پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے, اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو. مار کٹائی, قتل و غارت, معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں. چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا, لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھئی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے, تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھئی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہو. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں, اب بنا کے لائے چائے. یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی, مجھے بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنایا نا, بس جزاک. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے
اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے بھائی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے, یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے, آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقوی. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں, تو تقوی تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. تو ان کو کیا کہا جائے گا, روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ نہ نہ, بالکل نہیں. روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا, مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے, چھوڑو اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی, اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ, یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ کے, کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے, ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو, اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا, بھائی یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا, وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈیفرنٹ. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے, اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے, آج پتا چلا کامران مسیح تو, میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے, وہ تو نیوی گیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی, وہ نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے, بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں ہے. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر. تو لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ نہیں میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں, بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں
किसी चीज के अच्छाई और बुराई को तो एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अल्लाह मियां जो देखते हैं वो डिफरेंट एंगल से, बल्कि हर शख्स का एंगल किसी को देखने का दूसरे से डिफरेंट ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स के पास एक ही तराजू हो लोगों को नापने का और लोगों को तोलने का। मेरी नजर में अच्छा कोई और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और होगा, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और, इनकी नजर में अच्छे का मतलब कुछ और। हर शख्स का अच्छे का एक क्राइटेरिया दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मैं अक्सर एक बयान में अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अब्बा की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, बीवी की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, दोस्त की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है। अब्बा अच्छा किसे कहते हैं, जो कमा के लाए, फिर भले गुटखा खाए, भले सिनेमा घर में जाके फिल्में देखता हो, क्या ख्याल है, बेशक वो किसी काम का ना हो, लेकिन अगर वो कमाऊ पूत है, वो मैं अक्सर मिसाल देता हूं ना, एक आदमी अपने 3 बच्चों का तारुफ करवा रहा था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये पायलट है, ये चोर है। तो किसी ने कहा इसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, कहते कमाता सिर्फ यही है इसलिए घर से नहीं निकालता मैं इसको। तो बीवी की नजर में अच्छे का मतलब ये है कि मेरे सारे हुकूक अदा करे, मेरी सास को 1 रुपया भी ना दे, बहनों को भी ना पूछे। उन बीवियों की बात कर रहा हूं जो बयान के नहीं सुन रही हैं, उन खवातीन की, वो खवातीन जो किसी की बीवी हैं और बयान मेरा नहीं सुन रही, उनकी बात कर रहा हूं। उनकी नजर में मेयार ये कि सारी आमदन हमें ला के दे। माँ की नजर में अच्छा वो है जो बीवी पे 1 रुपया भी खर्च ना करे, सब किसकी झोली में लाके डाल दे, माँ की झोली। बेगम को बिल्कुल लिफ्ट ना कराए। तो हर शख्स का अपना एक मेयार है ना, तो क्या अल्लाह को ये हक नहीं है कि उसका भी एक मेयार हो अच्छाई और बुराई को मुतय्यन करने का और तोलने का, कि कौन अच्छा है और कितना अच्छा है और कौन बुरा है और कितना बुरा है। अब इंसानों की नजर में अच्छा वो है जो इंसानियत की खिदमत करे, लोगों को खिलाए पिलाए। तभी हम देखो जो हमसे अच्छे अखलाक से बात करता है और हमारी खिदमत करता है। और बटेर का आज लाएं आप सालन, जो बटेर का शोरबे वाला है ना, है शोरबे वाला है ना, अल्लाह जज़ाए खैर। तो ये मेरी दावत कर रहे थे, मैंने कहा इधर ही ले आए यार, तो इन्होंने कहा बटेर का खाना है, फिर मैंने सारे बोले शोरबे वाला। गोश्त शोरबे वाला मजे का लगता है, इसमें जो रोटी डुबो डुबो के खाने का मजा है ना, उसका अपना ही मजा है। क्या ख्याल है, हजम जल्दी होता है। हकीम लोग बोलते हैं, हकीम लोग, कि शोरबे वाली चीजें खाया करो, इससे इंसान कम बीमार होता है, लज्जत भी उसमें ज्यादा है। जो फास्ट फूड आ गया ना हमारे यहाँ, अब वो कीटो डाइट पर हो, एक अलग बात है। वो डॉक्टरों ने आजकल एक कीटो डाइट लाई हुए हैं कि वो सिर्फ प्रोटीन लो। हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई, हम नॉर्मल खुराक खाने वाले लोग हैं। तो आजकल डॉक्टरों ने कीटो डाइट के नाम से एक डाइट प्लान दिया हुआ है लोगों को कि बिल्कुल कार्ब को आप तकरीबन 0 कर दें और खाली गोश्त मोश खाया करें। खाएं आप, डॉक्टरों की आप अमल करें। हम तो जो सदियों से बाप दादा खाते आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम वही अच्छा लगता है। और हमारा जो कल्चर है ना बर्रे सगीर का, वो शोरबे वाली चीजें खाने का है। अंग्रेजों में शोरबे वाली चीजों का कोई तस्वुर ही नहीं है। अमेरिकन को देख लो, चाइनीज को देख लो, जापानीज शोरबा खाते ही नहीं है। इनको कभी निहारी में रोटी डुबो के खिलाओ, जो हजम भी आसानी से होता है वो खाना, बॉडी को लगता भी है, मजा भी आता है, फिर मजे की नींद भी आती है। और हकीमों के बकौल बीमार भी कम होता है आदमी। अब डॉक्टर इस राय से इत्तेफाक करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा भी है। तो इसलिए शोरबे वाली चीजें मेरी राय है। बाकी डॉक्टरों से पूछ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना। खैर, तो अंग्रेजों ने जो है ना ये फास्ट फूड, ये जो चिकन, बॉयल चिकन और बर्गर चिकन और ये सब चीजें गोरों ने लगाया है। आप गोरों को शोरबे वाली चीजें खुद खिलाओ तो देखो वो इस पे सेट हो जाएंगे। क्योंकि सरीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, गोश्त के शोरबे में रोटियां डुबो दी जाती थी, वो जो अच्छी तरह उसको पी लेती फिर उसको खाया जाता था। तो जोद हजम भी है, आसानी से हजम भी होता है वो, और मजा आता है उसको खाने में, बॉडी को लगता भी है वो। अलबत्ता गंदुम की रोटी के बजाय आजकल, क्योंकि गंदुम में कार्ब बहुत ज्यादा है, तो गंदुम की रोटी के बजाय जौ या दूसरी मल्टीग्रेन टाइप की चीजें, वो वाला आटा हो तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो हमें तो भाई वो हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें वो अच्छा लगेगा जो हमें शोरबे वाला बटेर खिला रहा हो। सही है ना, शोरबे वाला बटेर खिला रहा हो तो मैं तो उसकी तारीफ करूंगा, कितने अच्छे आदमी है भाई। और अब क्या ये अब सारा ही बताना शुरू कर दूं, लोग बोलेंगे सारे जो है ना ये इसी चक्कर में मौलवी साहब के लोग इनको ये खिलाया करें। तो इसलिए मजीद मिसालें मैं नहीं देता कि दुम्बे की चर्बी और फिर उसमें पराठा बना हुआ हो सुबह नाश्ते में, और ज्यादा हो जाएगा फिर ना। अच्छा खैर, ऑयल कम हो शोरबे वाले, उसमें ऑयल से मजा खराब होता है। मैं आपको बताऊं, शोरबे जो गोश्त, आलू गोश्त का जो शोरबा है ना, ताजा गाय का गोश्त हो, आलू हो और शोरबा हो, मजा ना आए पैसे वापस। खैर, तो इंसान का मैयार क्या है भाई? इंसान का मैयार ये है कि जो इंसानियत की खिदमत करे हमें वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے، یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی، لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے. یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے. یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا، لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، سب سے بڑا. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم، تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے آپ کا نقطہ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو، اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا، لیکن وہ توحید پرست تھا، وہ مسلمان تھا، وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا، بہت لمبی سزا ملے گی اس کو، لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی، لیکن وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے، آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ، جنت بھی میں نے بنائی، جہنم بھی میں نے بنائی، لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے، کون سی برائی کس درجے کی ہے، کون سی اچھائی کس درجے کی ہے، یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا، پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے، لڑائی کرتے اپنے آپ کو، شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو، حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا. مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں، تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ